قافلہ پہ حملہ کیا جائے. کیوں؟ کہ وہ بغیر اسلحہ کے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ایسی چیز. اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ چاہتے تھے کہ تمہیں اس قوم کے سامنے، اس گروہ کے سامنے، اس لشکر سے سامنے لیا جائے جو لشکر مکہ سے نکلا اس غرض سے کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا ہے. یوں ہی تیاری کی، یوں ہی اسلحہ کیا اکٹھا، یوں ہی لوگ اکٹھے ہوئے، بھرپور تیاری سے آئے. اللہ چاہتا تھا کہ آنے والے انسانوں کے سامنے یہ بات ہوگی، مکہ کے قرب و جوار میں وسنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات ہوگی کہ مکہ کے لوگ اس تیاری سے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو زندہ تختہ ارض پہ نہیں رہنا چاہیے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہو، اس کا سامنا ہو، اور ہم انسانوں کو بتائیں کہ ہمارا کہنا سچ ہے. کائنات کی کوئی طاقت اس شخص کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جس کی تائید میں اللہ ہوتا. تمہاری تائید میں ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بدر کے مقام پہ ٹاکرا ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے. 313 صحابہ ہیں، 1000 سے زائد کافر. ایک کمان ٹوٹ جائے تو دوسری کمان موجود ہے، ایک تلوار ٹوٹ جائے دوسری تلوار موجود ہے، ایک زرہ ٹوٹ جائے دوسری زرہ موجود ہے. اسلحے کا انبار لگا ہوا ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کائنات کی کوئی طاقت ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اپنے اللہ کے نام پہ نکلتے ہیں اور اپنے اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. میدان بدر میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ زمین پہ سر رکھے. اللہ جو کچھ میرے پاس تھا لے آیا ہوں، اگر یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام مٹ جائے گا. میدان کارزار میں تلوار چلی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے، تلواروں کی چمکاریں ہیں، زخمیوں کی آہ فہاں ہے. جب میدان سے گرد چھٹی تو ساری کائنات کو احساس ہوا اللہ کا کہنا حق اور سچ ہے کہ جس کا میں بن جاؤں کوئی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. 70 مردار پڑے ہوئے ہیں، 70 کے قریب گرفتار ہیں. علاقے میں دھوم مچ گئی کہ مکہ کی طاقت کو میدان بدر میں نہتے مسلمانوں نے پامال کر دیا ہے. کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کمان ہے کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس زرہ ہے کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے کسی کے پاس نہیں. ایسے نہتے لوگ جب اللہ پہ اعتماد و یقین کر کے میدان میں اترتے ہیں، اللہ کی تائید، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے اور چشم فلک دیکھتی ہے ان کا انجام جو اللہ کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے ساتھ ٹکراتے. ایک ایمان تھا، اس ایمان نے یہ نتیجہ پیدا کیا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دلوں میں اس چیز کو راسخ کر دیا تھا، کائنات کی کوئی بھی طاقت ہو وہ کسی انسان کا بال پیکا نہیں کر سکتی جس سے اللہ کا تعلق ہے. دو بڑی سلطنتیں ہیں جو سارے تختہ عرش پہ حکومت کرتی ہیں. اگر کوئی حکمران ہے تو وہ ان کا بات گزار ہے جو ان سے دب کے رہتا ہے.
ان کا رقبہ ایسے مربع میلوں پہ مشتمل تھا جس کو شمار نہ کیا جا سکے. ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور کوئی زمین پہ بسنے والی قوم ان کے سامنے بلند آواز سے سانس نہیں لیتی. کوئی آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھتا، جھکی ہوئی آنکھیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف پیغام بھیجے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. رومیوں کی طرف پیغام گیا، کیسر کو. ایران کی طرف پیغام گیا، کسرا کو، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی توحید کو مانو، میری رسالت کو مانو. ان دو چیزوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا وقت آنے والا ہے کہ اگر تم نے بغاوت کی تمہاری زمین کو پامال کیا جائے گا اور تمہاری طاقت کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے. کسرا نے یہ پیغام پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پہ بھل پڑ گئے. یہ کون ہے؟ عربوں میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سلطنت کو لٹکارتا ہے جس جیسی سلطنت کوئی نہیں. افرادی قوت اتنی ہے کہ شمار میں نہ آئے، اسلحہ اتنا ہے کہ حساب میں نہ آئے، اور جہاں جاتے ہیں جس طرف نکلتے ہیں پامال ہی پامال کر دیتے ہیں قوموں کو. اس کی سلطنت اتنی لمبی چوڑی سلطنت ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا. اپنے گورنر کو پیغام بھیجا کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو. گورنر نے گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ساری خرمستیاں بھول گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس لیے آئے. فرمایا رات میرے پاس رہو، صبح بات کریں گے. صبح ہوئی، ارشاد فرمایا واپس چلے جاؤ، تمہارا بادشاہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور یہ کسرا آخری کسرا ہے، لا کسرا بعدہ. اس نے محمد کو چیلنج کیا ہے، کائنات میں اب کسرا کا کوئی وجود نہیں رہے گا. واپس گئے، گورنر کو جا کے کہا کہ محمد تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بادشاہ تمہارے باپ نے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. گورنر نے رابطہ کیا، 10-12 دن کے بعد رابطہ ہوا، پتہ چلا کہ واقعی فلاں دن قتل ہو گیا. دن کی تحقیق کی، وہی دن تھا جس دن صبح اٹھ کے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا. اب ان کو احساس ہے، چل تو رہا ہے نسل در نسل. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، لوگ ساتھ ملتے جاتے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا. زبان محمد اقدس کی ایسی میٹھی، کردار میرے آقا کا
ایسا آلہ و بالا، نہ ایسی زبان و گفتار، نہ ایسا کردار جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تھا وہ اپنا سر جھکا دیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیسر کے پاس بھی جاتا ہے. اسے کہا کہ یہ کون ہے جو ہم سے بات کرتا ہے؟ ہمارے سامنے زمین کی دوسری طاقت قصہ کی صورت میں سانس نہیں لیتی، اور یہ کون پیدا ہو گیا عرب کے بدوؤں میں؟ چلو ان کا علاج کرتے ہیں. فوج چڑھ کے آ رہی، کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے. صحابہ کو کہا چلو، رومیوں کو عرب میں داخلے کی اجازت نہیں، ان کی سرحد پہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، تبوک کا سفر کیا. جوں جوں قدم بڑھتے جاتے ہیں دشمن کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، محمد رسول اللہ کا روب اس کے دل میں طاری ہو جاتا. اللہ کے نبی تبوک کے مقام پہ پہنچے تو پتہ چلا انہوں نے بڑک ہی ماری تھی، آئے کوئی نہیں. یوں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. یہ بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی گیا. لوگ ملتے گئے، ملتے ہی گئے کہ ایک طاقت بن گئی جس کو تیسری طاقت کہا جا سکتا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے جاتے ہیں. ابی بکر صدیق برسر اقتدار آ جاتے. ایک تو سوچ یہ تھی نا کہ جب تک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اسلام میں طاقت ہے، قوت ہے، اللہ کی تائید اور مدد ہے. جب یہ ختم ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا. انتشار تھوڑا سا ہوا، افتراق ہوا، لیکن پھر مسلمان متحد ہو گئے. ارتداد کیا کچھ لوگوں نے، ارتداد پھیلا، لیکن اللہ نے جلد اس پہ کنٹرول دے دیا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر اب نبی کائنات محمد رسول اللہ کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں عراق میں، ایران میں، شام کے علاقے میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ جن کا ایمان کامل و اکمل تھا، افرادی قوت سے نہیں، اسلحہ کی مان پہ نہیں، اللہ کی رحمت پہ ناز کرتے ہوئے کفر سے ٹکراتے رہے اور کفر پاش پاش ہوتا رہا. صدیق اکبر کا دور گزر گیا، فاروق اعظم آئے. قافلہ بڑھتا ہے، اسلحہ وہ نہیں جو ان کے پاس اسلحہ ہے، افرادی قوت وہ نہیں جو ان کے پاس ہے، طاقت نہیں جو ان کی طاقت ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت پہ مان اور ناز تھا کہ اس کی موجودگی میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ایمان تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کا قافلہ جو آگے بڑھا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں، ایمان کی طاقت کی بنا پہ. اگر ایمان کی طاقت ان لوگوں میں نہ ہوتی تو افرادی قوت میں تھی نہیں. جس بھی میدان میں کفر اور اسلام کا ٹکراؤ ہوا ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوتی تھی کہ اگر ان پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اونٹ دوڑا دیے جائیں تو ان کے پاؤں کے نیچے کچھ لے جا سکتے تھے. لیکن اتنی افرادی قوت رکھنے والے لوگ کفر کے حواس پہ چھا گئے.
اللہ ان کے دلوں میں ان کا خوف ڈالتے ہیں، اور کفر جو طاقت پہ مان اور ناز کرتا تھا یوں کچلا جاتا رہا کہ دیکھنے والے سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی فتح کے لیے نکلتے ہیں، مختلف علاقوں میں فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے، باطل کو پامال کرتے ہوئے، نظریہ کفر کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے۔ مدائن کے مقام پہ پہنچتے پیغام آتا ہے شاہ ایران کا کہ یہ کوئی ضروری ہے تم اپنے لوگوں کو بھی قتل کرواؤ، ہمارے بھی قتل کرو، اور ہم سے بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفیر بھیجا جس کا کپڑا پنڈلیوں تک ہے، قمیص پھٹی ہوئی ہے، چھوٹا سا نیزہ ہے پاس، تلوار ہے گلے میں حائدہ، جاؤ جا کے بات کرو۔ چلا اسی عالم میں یہ درویش بادشاہ کے قریب پہنچنے سے پہلے درباریوں نے روک لیا۔ بادشاہ کے کمانڈو جو تھے، کیا ہے؟ کہنے لگے اس ہاتھ سے ہمارے بادشاہ سے نہیں ملا جا سکتا۔ کہنے لگا میں تمہارے بادشاہ سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا تھا، تمہارے بادشاہ نے میرے قائد کو کہا ہے، اس کے کہنے پہ آیا ہوں، اگر اس کا دل چاہتا ہے تو یوں ہی ملوں گا، ملنا ٹھیک نہیں تو میں چلا جاتا ہوں واپس۔ یہ کس سے کر رہا ہے؟ کسرا سے۔ یہ کسرا کون ہے؟ جس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، ایک طرف طلوع ہوتا ہے، دوسری طرف غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، دوسری طرف طلوع ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی طاقت تھی، لاکھوں کی تعداد میں فوج، کروڑوں لوگ مرنے کے لیے ہر وقت تیار، جدید اسلحہ، اور ایک درویش سے آدمی بالتے ہوئے ہیں اس کے مٹی سے، گندے کپڑے ہیں، آدھی آدھی پنڈلی تک کپڑا اٹھا ہوا ہے، اور چھوٹا سا نیزہ ہاتھ میں پکڑے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سلاح سے ملنا ہے، شہنشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ سے ملنا ہے، اور حالت تو بنا لو۔ کہا اسی حالت میں ملنا ہے۔ اور وہاں انداز کیا ہے کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ریشم و کم خواب کے قلین بچھے ہوئے، خوبصورت قلین، بادشاہ کے ارد گرد کھڑے لوگ زیور پہنے ہوئے ہیں، تلواریں ہیں، تیر و تفنگ ہے، خوب طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وہ اسلحہ جس کو آج تک عرب کے بدوؤں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور کیوں خودکشی کرنے آئے ہو؟ چلے جاؤ، ایک لمحہ کے لیے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تم، اپنی موت کو آواز دے رہے ہو۔ لیکن ان کے دل میں کسی طاقت کا خوف نہیں، اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اس دل میں کوئی دوسرے کا خوف نہیں داخل ہو سکتا۔ کہو اپنے بادشاہ کو۔ کیا پیغمبر کہنے لگا سرکار وہ تو بدو آدمی ہے، اس کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہے، رنگ کالا ہے اس کا، گد سے باہر ہٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے اس کے کپڑے ہیں، کہتا ہے ایسے ہی ملنا ہے۔ کہنے لگا آنے دو، اب محمد کریم کا غلام جا رہا ہے دنیا کے بادشاہ شہنشاہ کے سامنے، جس کی شہنشاہیت کا سورج غروب ہونے والا ہے، اور جس کی طاقت کا گھمنڈ ان بدوؤں کے پاؤں کے نیچے پامال ہونے والا ہے، جس کی طاقت میں ناز کرتا ہے، اسلحہ بڑا ہے، دولت بڑی ہے، فوج بڑی ہے، قوت بڑی ہے، انتہا کی ترقی۔ اللہ کے نبی کا غلام
اس ریشم و کم خاک پہ چلتا ہے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے، یوں مارتا اس پہ، ایسے مارتے جاتا، سوراخ کرتا جاتا ہے اس قالین پہ جو ریشم و کم خاک کا ہے، جس پہ جوتیاں اتار کے کافر بادشاہ کو سلام کرتا ہے، محمد کریم کا غلام اس میں سوراخ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی نہ روکے اس کو۔ مورخ کہتا ہے کہ صحابی رسول بادشاہ کے پاس پہنچ رہا ہے، جس تختے پہ بیٹھا ہوا ہے، یوں اس تخت پہ جا کے نیزے کو گاڑ دیتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا لگا تم کیسے آئے ہو؟ کیا کرتے پھرتے ہو؟ کیا خیالات ہیں تمہارے؟ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ زمین اللہ کی، نظام اللہ کا، جو رب چاہتا ہے تم وہ کرو، جو تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ ہمارے پاس اللہ کا نبی آیا ہے، اس نے کہا ہے کوئی انسان آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، سب برابر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ وہ کہتا ہے انسانوں سے پیار کرو، محبت کرو، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ وہ کہتا ہے بدکاریوں کو چھوڑ دو، زناکاریوں کو چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، یہ توہین انسانیت ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ کا نبی ہے وہ یہ کہتا ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتا تو کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، اس ایران کے شہنشاہ کے سامنے بات کر رہا ہوں، جس کی حیثیت اور جس کی طاقت میرے اللہ کے سامنے پرکا کی نہیں، تم سے بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا دیکھو یوں کرو کہ اپنے سردار سے پوچھو مال و زر چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اس لیے قتال کرتے ہو، اس کے لیے لڑ رہے ہو، جتنی دولت چاہتے ہو تمہیں دے دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ مجھے تم پہ رحم آتا ہے کہ تم موت کے دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہو۔ جب میری فوجیں چڑھیں گی تمہارا دنیا میں نام نہیں رہ جائے گا۔ خود کو بچاؤ، اپنی جان پہ رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو۔ کہا بادشاہ یہ باتیں ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے، جینا رب کے لیے، مرنا رب کے لیے، یہ دنیا ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل دنیا تو آخرت کی دنیا ہے جس کو تم نہیں مانتے۔ کہنے لگا یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اگر تو ایمان لے آئے تو تجھے امن ہے، تیری حیثیت کیا ہے فوج میں؟ خود کو تو دیکھ۔ کہنے لگا میں ایک عام سپاہی ہوں، لیکن میری طاقت اور میرا کہنا ویسا ہی ہے جیسے ہمارے امیر کا کہنا ہے، ہمارے کمانڈر کا کہنا ہے۔ میں جو کہوں گا وہ ہوگا۔ اگر میں کسی کو امان دیتا ہوں، میرا قائد، میرا امیر، میرا کمانڈر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میری امان کو ٹھکرا دے، اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے مجھے اجازت دی کہ جس کو یہ امن دے دے تم بھی امن دو۔ کہنے لگا اچھا اپنا اسلحہ دیکھ، اس اسلحہ کی طرف دیکھ، چھوٹا سا تیرا نیزہ ہے، تو کیا کرے گا؟ مسکرایا، کہا بادشاہ تجھے یہ علم نہیں کہ ایک معمولی سی چنگاری پورے شہر کو جلا کے خاکستر کر دیتی۔ اس نیزے کا پتہ تب چلے گا جب میدان میں آؤ گے، ایسے نہیں اس کا پتہ چلتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بادشاہ نے کہا مٹی لاؤ، ٹوکری میں مٹی لائی، سفیر کے سر پہ رکھ دی۔ سفیر آیا سعد بن ابی وقاص کے پاس، کہنے لگا امیر محترم مبارک ہو۔ کس بات کی؟ کہنے لگا کسریٰ نے اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے آپ کو دے دی۔ ہم آئے ہیں
جانے کے لیے نہیں، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، خیال یہ ہے، اللہ کی زمین کا نگہبان اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں نگہبان بنانا چاہتا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور کوئی کافر زمین پہ اقتدار کا حق نہیں رکھتا۔ تیاری کرو، جہاد کی تیاری ہو رہی، لاکھوں کی تعداد میں آتش پرست ایرانی توحید پرست درویشوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب میدان سجا، تلوار چلی، تو کسریٰ کی نخوت پامال ہو گئی۔ ان کمزور لوگوں کے مقابلے میں، جن میں طاقت نہیں تھی، افرادی قوت نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان تھا، اللہ پہ یقین تھا، اللہ نے اپنی کرم نوازی سے وہ طاقت دی، یوں فرشتے اتارے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقتور فوج ان کے پاؤں کے نیچے سسک رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے دل میں وہ ایمان آ جائے جو ایمان میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، پھر کائنات کی قیادت و سیادت تمہاری ہے، تمہارے سامنے کائنات کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ جاؤ اللہ کے توحید کی پرچم لہرو، ساری کائنات کو دعوت دو، مان لیتے ہیں فبہا، وگرنہ تلوار سے فیصلہ کرو کہ زمین کس کی ہے اور بادشاہت کس کی ہوگی، زمین کس کی ہے، قیادت کس کی ہوگی، زمین کس کی ہے، نظام کس کا ہوگا۔ ایران کی طاقت کا یہ حشر دیکھ کے کسریٰ اپنے تخت پہ کانپتا ہے۔ کیسے اپنے تخت پہ کانپتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو عراق کی طرف بھیجا تھا۔ عراق میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے اس کیا نا، دنیا میں 2 طاقتوں کا راج تھا۔ اب تو کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک کی سلطنت اتنی لمبی چوڑی ہو، کسی بادشاہ کی، کسی سلطان کی، کسی صدر کی، کسی وزیر اعظم کی، چند مربعوں پہ مشتمل ہے۔ ان کی سلطنت اتنی لمبی چوڑی تھی کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ طاقت اللہ کس سے ٹکرائیں؟ فرمایا باہر نکلو، اسلحہ کی کوئی حیثیت نہیں، اسلحہ تب چلتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تمہارے ساتھ میں ہوں، پامال کر دیا، عراق کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں داخل ہونے سے پہلے اس علاقے کے قائد ہرمز کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو اپنی موت کو آواز نہ دو۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ رومیوں کو، کیسر کے وزیر کو، اس کے مشیر کو، اس کے امیر کو، جن کو اپنی طاقت پہ ناز ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا غلام ایک پیغام لکھتا ہے ہرمز کے نام کہ دیکھو اپنی موت کو آواز نہ دو، خیر چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، خیر چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ آج بھی ہمارا قائد کوئی ایسی حرکت کرتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے کہ تم بھی چلو ویسے ہی ہو جو جیسی ساری دنیا ہے، سب لوگوں کی طرح، عیسائیوں میں مل جاؤ، یہودیوں میں مل جاؤ، بت پرستوں میں مل جاؤ، قبر پرستوں میں مل جاؤ، باہم مل کے رہو، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہو کہ کافر میں کو چڑ آئے، وہ مقابلے پہ آئے، وہ اس کو غصہ آئے۔ ہمیں لوریاں دی جاتی، تسلیاں، اور یہ لوریاں ہماری موت کا پیغام ہے۔
جب تک برسر اقتدار طبقے کے دل میں وہ ایمان نہیں جو اللہ ایمان چاہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمان آزاد ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کرے گا۔ ہم غلام نہیں ہیں، آرڈر آتا ہے، حکم آتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارا سر میرے سامنے جھکنا چاہیے، جو میرے سامنے جھکتا ہے میں کسی کے سامنے وہ سر جھکنے نہیں دوں گا۔ زندگی چاہتے ہو، اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا، اور کائنات کی دوسری بڑی طاقت، دو ہی طاقتیں ہیں، ایک کیسر کی، ایک کسریٰ کی۔ کسریٰ کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال کے اس کی آنکھیں نکالنے والے مجاہد ادھر برسر پیکار ہیں، ادھر دوسری بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور انڈیا کو ناراض نہ کرو، کیوں ہو گیا؟ اسرائیل بھی ناراض ہے، انڈیا بھی ناراض ہے، امریکہ بھی ناراض ہے، تو پھر کام بڑا خراب ہو۔ ادھر سپر قوت ہے، ادھر بھی سپر قوت ہے، محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹکرا رہے ہیں۔ ایمان لے آؤ، اسلم تسلم۔ اگر ایمان نہیں لانا تو ہمارے باج گزار بن جاؤ، ٹیکس دو۔ اگر یہ بھی نہیں تو وہ انجام ہوگا کہ تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ خالد بن ولید کے الفاظ پہلے نبی کائنات محمد رسول اللہ کا پیغام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور کی بات کر رہے ہیں۔ نام تو نہیں نا دیتے کہ پاکستان بنا ہوگا، سعودیہ بڑی دور تک پھیل گیا ہوگا، افغانستان ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، انڈونیشیا، ملیشیا، مسلمانوں کی حکومتیں، 56 مسلمانوں کے ممالک اس دور کی محمد رسول اللہ آج سے 1450 سال سے زیادہ عرصہ پہلے پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے تم پہ دشمن یوں برسے گا، یوں ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کم کمزور ہوں گے، طاقت نہیں ہوگی، افرادی قوت کم ہوگی، اسلحہ نہیں ہوگا، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی فرمایا تم میں وہن آ جائے گا۔ سننے والی بات ہے، آنکھیں کھول کے، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں وہن آ جائے گا، تب تم پہ کافر جھپیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کیوں، کیسے؟ فرمایا تمہیں وہن آ جائے گا۔ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت سے نفرت اور دنیا سے محبت۔ وہ میرے آقا آج سے 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، برسر اقتدار طبقہ دولت کو رو رہا ہے اور غیرت کو گوا رہا ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ خالد ابن ولید نے کہا تمہاری طرف وہ قوم آ رہی ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ کافر کی نیند حرام کر دی اللہ کے نبی کے غلام کے ایک فکرے نے، تم کے حملہ آور ہونے کے لیے، تم سے لڑائی کرنے کے لیے وہ قوم آ رہی ہے جو موت سے محبت کرتی ہے، اتنی ہی محبت جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ہرمز کی روح کانپ گئی، اپنے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وحشی آ رہے ہیں، جن کی سوچ یہ ہے، جن کے خیالات یہ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سلطنت کا ٹاٹ الٹ دیا جائے۔ کیسے تک پیغام بھیجا؟ اللہ کے نبی کا غلام
آگے بڑھتا ہے، میدان میں پہنچتا ہے، کاظمہ کے مقام پہ دونوں فوجوں کا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی۔ مورخ کہتا ہے کہ مخالفوں نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ کہ بھاگنا نہیں، یا جیتنا ہے یا مر جانا ہے۔ یہ فخر کی بات تھی، تکبر تھا۔ یہ زمین پہ بیڑیاں باندھ رہے تھے کہ فتح حاصل کرنی ہے، آسمان پہ کائنات کا مالک مسکرا رہا تھا کہ تمہارا انجام برا ہونا۔ ٹکراؤ ہوا، ہرمز میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، 30,000 مقتول چھوڑ کے۔ لاکھوں کی فوج کا مالک 3,000 مقتول چھوڑ کے بھاگ گیا۔ مسلمان پیچھا کرتے ہیں، علیہ اس کے مقام پہ دوسرا مارکا ہوا، 70,000 عیسائی اور آتش پرستوں کی لاشوں کو بچھا دیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ نہر انسانی خون سے رنگین ہو گئی۔ ایسے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی غلامی کی جھلک دکھائی انہیں، اور اللہ سے تعلق کا اظہار کیا۔ ایران کی ساری طاقت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ کسرا پریشان ہے، قدم قدم پہ شکستیں آتی جا رہی ہیں۔ ادھر دمشق کی طرف سفر کیا خالد بن ولید نے، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف قائد شام کے علاقے میں جہاد کر رہے ہیں۔ رومیوں نے ساری طاقت اکٹھی کی یرموک کے مقام پہ کہ ان کو پاش پاش کر دو۔ 2 لاکھ رومی مسلمانوں کے چڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 لاکھ، 40,000 تعداد ہے مسلمانوں کی۔ میدان میں رن پڑا، چیخو چلاہٹ، گانوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی چھنکار، یوں ہی چلتا رہا۔ رات کی تاریکی پھیلی، لشکر دونوں جدا جدا ہوئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی وہاں تڑپ رہے تھے۔ 2 لاکھ عیسائیوں سے مقابلہ، زمانے کی بڑی طاقت، جدید اسلحہ، لیکن اللہ پہ اعتماد رکھنے والے، یقین رکھنے والے لوگوں نے اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر دیا۔ 2 لاکھ میں 1 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ یہ دونوں طاقتیں تھیں جن طاقتوں سے مسلمان ٹکرا رہا تھا۔ آج کیا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے روزانہ کوئی نئی سے نئی سردرد ہے، نیا سے نیا پیغام ہے، نیا سے نیا آرڈر ہے، اور ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو اپنا سر اٹھا کے چلیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تبھی تم ذلیل و خوار ہوگے جب موت سے نفرت ہوگی، تمہیں بچتے ہوگے اور دنیا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوگے۔ خالد ابن ولید نے وہاں کھڑے ہو کر یہی کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مومن کو موت سے محبت ہوتی ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے۔ تو کہا وہ آ رہے ہیں جو موت سے محبت رکھتے ہیں۔ ساری کائنات کی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ آج ہم ڈر رہے ہیں، اور کافر کے ایجنٹ، ضمیر فروش ٹی وی پہ بیٹھے، اخبارات میں تبصرے کرنے والے، تجزیے کرنے والے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایٹم بم تمہارے پاس ہے، ٹینک تمہارے پاس ہے، اور دنیا کی بہترین فوج پاکستان کی فوج ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو چیلنج کرو۔ امریکہ ایک نہیں، ساری کافر طاقتیں مل کے بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی اگر ہمارا ایمان وہ بن جائے جو صحابہ کا ایمان تھا۔ کہو ان کو
یہ کہنا کوئی نہیں ہے کہ ہم ڈرون گرا لیں گے. یہ کہو ہم ایٹمی طاقت ہیں، جس ملک سے امریکہ کا جہاز اڑ کے پاکستان پہ بمباری کرے گا اس پہ ایٹم بم گرائیں گے. پاگل ہو جائے گا سارا کفر. کافر میں طاقت کب ہوتی ہے؟ کافر کب لڑ سکتا ہے؟ یہ ایک شیطانی رہنمائی تھی جو شیطان کافر کی کرتا تھا. یہ دیکھو، اور یہ جن کے پیٹوں میں بھوک ہے اور پتھر رکھ کے اپنے پیٹ پہ کہ کھانا نہیں ہے، جہاد کرنے والے اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، یقین اور توکل تھا، کائنات کی طاقتوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا اور کوئی طاقت مقابلہ نہیں کرتی تھی. شیطان نے ایک طرح دی، ایک راستہ دیا کہ ان کو ایسے الجھاؤ دنیا میں کہ یہ اپنے دین کے نہ رہ جائیں. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. بدن سے نکلی ہوئی ہے کہ نہیں روح محمد؟ ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، واہیات سین دیکھو، دنیا میں محو ہو جاؤ، نکل گئی ہے روح محمد. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا. خالد ابن ولید نے کہا تھا وہ آ رہے ہیں جو موت کو پسند کرتے ہیں، تم وہ ہو جو زندگی کو پسند کرتے ہو. اقبال نے کہا تھا، شیطان نے ترغیب دلائی کافر کو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ڈرتا نہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے، جھکتا نہیں، کمزوری نہیں دکھاتا، اس لیے کہ اس کے اندر روح محمد ہے. فکر عرب کو دے کے فرنگی خیالات، حجاز و یمن سے اسلام کو نکال دو. شیطان کہتا ہے کہ ان کو ایسے فکر دو، خیالات دو، سوچیں دو، تمہاری مانند ہو جائیں. اور جب کردار بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، افکار بدل جائے گا، خیالات بدل جائیں گے، تب سب کچھ مل جائے گا. اگر میدان کارزار میں کہو تو محمد کے غلاموں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، نکلا نہیں. جان تھی ہماری سعودیہ میں، عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں، وزارتیں کرتی ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتی ہیں. یہ محمد کریم کی سنت ہے. اور تم نے سفر کیا ہے اسلام سے بغاوت کی طرف، اور اس کی سزا تم نے بھگتنی ہے. تب تمہاری جان خلاصی ہوگی کافر سے جب تم رب کی آواز میں لبیک کہو گے، محمد کریم کی سنت کو اپناؤ گے. جب تک یہ نہیں تب تک وہ نہیں. اس سب کچھ کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کی طرف نگاہ ڈالی جائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلا مارکہ ہوا جس نے انسانیت کو بتلایا کہ مسلمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس وقت کمزور دل مسلمان کچھ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اس قافلے کی طرف جانا چاہیے جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ اسلحہ ہے، بڑا اسلحہ ہے، ایسا ایٹم ہے، ایسی چیز ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے. سب ٹیکنالوجی شکست کھا جائے گی، ناکام ہو جائے گی اگر اللہ ہماری تائید میں ہوا تو. ہمارا تو اللہ سے تعلق ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں، ہم نے کبھی رب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں. تو نتیجہ یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ ذلت کی زندگی، پریشانی کی زندگی. اقبال نے کہا تھا خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اپنی غربت میں رہو، رب پہ توکل کرو، ایمان کو قائم کرو. اگر یہ سب کچھ کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو دنیا ساری کی طاقتیں تمہارے پاؤں کے نیچے پامال ہو جائیں گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم کر کے دیکھو، ایمان آ جائے، امریکہ دھمکی دینے سے رک جائے گا. کہیں اسرائیل ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، کہیں بھارت ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، کہیں امریکہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ڈر ڈر کے، سمجھ کے، سوچ سوچ کے. نہیں، کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی. موت جس طرح اللہ نے لکھ دی ہے ویسے آنی ہے. جو وقت متعین ہے تبھی آنا ہے، نہ پہلے نہ بعد. اس لیے کافر کے سر پہ چڑھ جاؤ، انہیں کہو ہم کمزور نہیں، ایٹمی طاقت ہیں. امریکہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہاں ہمارے وہ آئے تھے نا جنرل صاحب مدرسے میں، حمید گل،
انہوں نے کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق پریشان تھا کہ امریکہ آنکھیں دکھاتا ہے. میں نے کہا دیکھو ایک بات اس کو کہہ دو کہ ہم نہ پہلے تھے نہ بعد میں رہنا ہے. تم اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو جو تو نے پالا ہوا ہے نا بچھو عرب سلطنتوں میں اسرائیل کی صورت میں، ہمارا ایٹم اب وہاں جائے گا. اس کے گوارے سے ہوا نکل گئی تھی. کیا بگاڑ رہا ہے وہ؟ کوریا والے چیلنج کرتے ہیں اسے. اور یار ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے بزدل ہیں، ہم نے تو کائنات میں جینے کا سلیقہ دیا ہے، انسان کی عظمت کو قائم کیا ہے، اس کے وقار کو قائم کیا ہے. اپنا وقار، اپنی طاقت، اپنی شخصیت داغدار ہو رہی ہے. مت جاؤ اس زندگی سے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہمارے مرنے والوں نے یہی کہا تھا کہ بھیڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. مرو، مرنا ہی ہے تو غیرت مندوں کی طرح، بہادروں کی طرح، جرأت والوں کی طرح، مومن کی طرح، جس موت پہ تم بھی ناز کرو اللہ کو بھی ناز ہو. یہ کوئی زندگی نہیں جو ہم جی رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھ پہ توقع کرو، مجھ پہ بھروسہ کرو. مجھ پہ بھروسہ کرو گے، مجھ پہ توکل کرو گے، میں تمہارا بن جاؤں گا. کائنات کی ساری طاقتیں تمہارے زیر پا آ جائیں گی. اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.